ہائے اللہ! یہ کیا کیا؟ ساری چینی گرا دی۔ منحوس! اللہ پوچھے تجھے۔ منہا کی پھپھو نے ہلا دہائی مچائی ہوئی تھی، جو کہ منہا نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ چپ کر جائیں پھپھو، چینی گری ہے، کوئی چین نہیں گر گیا۔ آپ پہ جو شور مچا رہی ہیں، اور آ جائے گی۔ ویسے بھی میرا باپ اتنا پیسہ چھوڑ کے مرا ہے، کوئی کمی ہے کیا؟ منہا نے ہاتھ نچا کے کہا۔ ہاں منحوس، وہ پوری جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، پر تیرے آسرے پہ رہا تو سب برباد ہو چکا ہوتا۔ یہ تو میں تھی، دل جگر تھا جو سب سنبھال لیا، اور رات مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ پھپھو زرینہ اسے باہر دھکا دیتے بھڑکیں۔ منہا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ جیسے ہڈ حراموں اور منافقوں کو کھلانے سے بہتر ہے میں اسے تباہ و برباد کر دوں۔ وہ واپس کچن میں جاتی اب پتی کا پورا ڈبہ نیچے پھینک گئی۔ اب خوش؟ اللہ پوچھے تجھے بدبخت، جنم جلی، نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو تجھ جیسی منحوس ماری مونگ ڈلنے کو رہ گئی۔ اچھا ہوتا اس ایکسیڈنٹ میں ماں باپ کے ساتھ تو بھی مر جاتی۔ پھپھو زرینہ سنانے پہ آئیں تو پھر رکی نہ۔ ان کی باتوں پہ منہا نے اندر جاتے ایک نظر پلٹ کے انہیں دیکھا۔ میرے مما بابا کا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، آپ کا، آپ کی فیملی سمیت سیدھا اوپر کا ویزا آئے گا، میزائل گرے گا تم سب پہ، چیتھڑے بھی نہیں ملنے والے۔ انشاءاللہ وہ حساب پورا بے باک کرتی اندر کی جانیں بڑھ گئی۔ اب پھپھو تھیں اور ان کی بد دعائیں۔ منہا نے کمرے میں آتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور وہیں ایک طرف بیٹھ کے رونے لگی۔ پتہ نہیں اللہ ان بے شرموں کو کب اوپر اپنے پاس بلائے گا۔ سانڈ بن گئے ہیں سب، بھوکے تلنگے آئے تھے، میرے بابا کا سب کچھ ہڑپ کر گئے، اور اب مجھے ایک ایک چیز کو ترسا رہے ہیں۔ اللہ پوچھے انہیں اور اس پھپھی چڑیل کو۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی اب زرینہ پھپھو کی آہیں اور بد دعائیں سن رہی تھی۔ اللہ ایسی پھپھی بھی کسی دشمن کو نہ دے، بڈھی چڑیل، ٹانگے قبر میں ہے اور ناگن بن کے میرے بابا کی جائیداد پہ بیٹھی ہے، اور اس کا شوہر وہ سپیرا سبھی ناک کی فیملی سے ہے۔ وہ بیڈ پہ گرتی دل کے پھپھولے بن رہی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی جن کا ساتھ آج سے 5 سال پہلے چھوٹا۔ کتنا خوشیوں بھرا دن تھا۔ منہا کی 14ویں سالگرہ تھی اور اس کے بابا نے اسپیشل باربی ڈول کا کیک بنوایا تھا جس کی لینتھ اس کے برابر کی تھی۔ ہر طرح کی سجاوٹ کی، دل کھول کے پیسہ خرچ کیا، بہت سونے رش کیا تو بہت سونے نظر لگائے، اور ایسی نظر لگی کہ اسی دن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب افتخار صاحب کو ایک فون آیا اور وہ جانے کے لیے بے چین ہوئے، وہیں ان کی بیوی نجمہ نے یہی کہا، میں آپ کو وہاں اکیلے نہیں جانے دوں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اور پھر وہ منہا کو وہیں چھوڑ خود چلے گئے۔ کہاں؟ منہا نہیں جانتی تھی، پر وہ زندہ واپس نہیں آئے۔ ان کی میتیں ایمبولنس میں آئی تھیں۔ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بھی بہت برا کہ شکلیں بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھیں۔ بس چند ایک نشانیاں تھیں جس پہ یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہی مسٹر اینڈ مسز افتخار ہے۔ منہا کا اپنی سالگرہ کا دن بہت برا رہا۔ اس دن کے بعد سے اس نے سالگرہ نہیں منائی، مناتی بھی کیسے؟ ایک تو وہ دن اس کے ماں باپ اس سے بچھڑ گئے، اور وہیں اس کی پھوپھو زرینہ آ کے اس کے سر پہ بیٹھ کے پہلے تو اکیلی آئیں، بعد میں پوری فیملی ہی یہاں بسی۔ شروع میں بہت دکھڑے کیے بھائی کی موت کے، منہا کو بھی پیار محبت سے رکھا، لیکن اصلیت بعد میں کھلی جب سب آہستہ آہستہ چلے گئے اور پھوپھو نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ سارے گھر کا کام اس سے کروانے لگے، اپنی دونوں بیٹیاں اور دونوں بیٹوں کو بٹھا کے کھلاتی۔ منہا شروع میں تو چپ رہی، لیکن پھر اس نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی چھوٹی سی بچی تو تھی نہیں جسے یہ نہ پتا ہوتا کہ سب کچھ اس کا ہے۔ اس کی تعلیم پہ پابندی لگانے لگی تو اس نے اپنے بابا کے دوست سبحان انکل سے بات کی، جو کہ ایک وکیل تھے۔ انہیں کی وجہ سے منہا اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر منہا کے ساتھ پڑھائی کو لے کر کوئی بھی زیادتی ہوئی تو انہیں اس گھر سے جانا ہوگا۔ منہا کا جو حق ہے وہ اسی کے پاس رہے گا، آپ لوگ صرف کیئر ٹیکر ہیں۔ اس طرح پھپھو کو سکون کروایا اور منہا نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، پر گھر میں آئے دن دنگے فساد ہوتے۔ منہا کو وہ تنگ کرتے تو منہا ان کا جینا حرام کر دیتی، گن گن کے بدلے لیتی، ان سب کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیتی۔ بات پہ پھپھو اگر تانے دیتی تو جواب میں منہا بھی ایک ہی چار سناتی۔ اس سب میں منہا کی شخصیت کافی حد تک بدل گئی تھی۔ وہ جو تمیزدار مشہور تھی اب منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی کہ آسیانوں نے خوب کہا ہے کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے برا نہیں آتا، یہ دنیا والے اسے اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ رات تک وہ روتی رہی اور سو گئی۔ کسی نے اسے نہ بلایا، نہ کھانے کا پوچھا۔ آدھی رات کو پیٹ میں چوہے ناچنے لگے تو مجبوراً اٹھی اور کچن کا رخ کیا، لیکن کچن تو بالکل صاف تھا، وہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بنا ہی نہیں آج۔ آگے بڑھ کے فریج کھولنا چاہا تو اس کو لاک تھا۔ اللہ جی، میرے پیارے اللہ، اس پھپھی کو اٹھا لے۔
میں پورے 100 نفل پڑھوں گی۔ دھرتی کا بوجھ، یتیموں کا مال کھانے والی ڈائن۔ منہا کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بھر آئے، پر اگلے لمحے دماغ میں نیا آئیڈیا آیا۔ ابھی رات کے 12 ہی تو بج رہے تھے، آن لائن آرڈر بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کا ایک دوست تھا یونی کا زبیر، وہ شام کو پیزا شاپ پہ کام کرتا تھا، تو مسئلہ ہی ختم، بس پیسوں کا بندوبست کرنا تھا۔ اور منہا تو اچھے سے جانتی تھی کہ پھوپھو زرینہ پیسے کہاں رکھتی تھی۔ موبائل پہ زبیر کو باربیکیو اور پیزے کا آرڈر دیتی، اب وہ بہت احتیاط سے پھوپھو کے کمرے میں گھسی، ان کے بستر کے پاؤں والی سائڈ کے گدے کے نیچے ہاتھ مارا۔ یا اللہ کدھر ہے؟ یہیں تو رکھتی ہے یہ چڑیل میرے بابا کے پیسے۔ اور پھر تھوڑی سی محنت سے اسے بٹوا مل گیا۔ چپ چاپ بٹوا باہر لایا اور اس میں ڈھیروں ہزار ہزار کے نوٹ دیکھ وہ معصوم رو پڑی۔ کتنی دنیا ظالم ہے، سب میرے بابا کا ہے اور مجھ سے چھپا کے رکھے، اور آج اس بھوک کی وجہ سے اپنے ہی پیسوں پہ مجھے چور بنا دیا۔ اللہ قیامت کے دن ضرور اس بڈھی چڑیل سے حساب لینا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کرتے اللہ سے دعا کرتی، سارے ہزار کے نوٹ نکالتی، پھپھو کا بٹوا باہر جا کے بڑی ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ انشاءاللہ ایک دن اسے بھی اس کے خاندان سمیت اٹھا کے باہر پھینکوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد زبیر پہنچا تو اس نے موبائل پہ مسڈ کال دی۔ منہا نے بیل بجانے سے منع جو کر دیا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دروازے سے چیزیں پکڑاتا اور پیسے لیتا، چپ چاپ نکل گیا۔ آہا کیا خوشبو ہے! منہا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ سیدھا روم میں آتے دروازہ لاک کرتی اپنے پیٹ پوجا کرنے لگی۔ سبحان اللہ، شکر اللہ پاک تیرا، تو نے یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پیزا پوائنٹ بنا دیے، ہم جیسے بھوکھوں کے لیے، جن کا کوئی نہیں ان کا صرف اللہ ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا مانگ رہی تھی۔ بہت ٹیسٹی تھا۔ ایک ڈکار لیتے وہ وہیں اپنے بستر پہ براجمان ہوتی، موبائل اٹھاتی زبیر کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب صبح پھپھو کا منہ دیکھنے والا ہوگا جب ان کے پیسے نہیں ملیں گے۔ منہا تو پرسکون ہو کے سو گئی، پر صبح صبح باقی پورے گھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ یا اللہ خیر، زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ اس پھپھو کی وجہ سے ہمیں نہ سزا دینا اللہ۔ وہ دعا مانگنے لگی کہ اس کے کانوں سے کچھ آوازیں ٹکرائیں۔ میں نے خود یہاں رکھے تھے، پورے 25,000 تھے، کہاں جا سکتے ہیں؟ ایک رات میں غائب ہو گئے؟ واہ، تو پھپھو چڑیل کو پتہ چل گیا، اب آئے گا مزہ۔ منہا چہرے پہ چمک لیے باہر آئے۔ پھپھو زرینہ کی نگاہ اس پہ جا ٹھہری تو ان کو نیا شکار مل گیا۔ آ گئی تو؟ سچ سچ بتا، یہ تیرا کام تو نہیں؟ کون سا کام پھپھو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ منہا تو معصوم بنی آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں سے دیکھتے پوچھنے لگی۔ اماں، اماں مل گیا، تیرا بٹوا مل گیا۔ زرینہ پھپھو کی چھوٹی بیٹی جو منہا کی ہم عمر تھی، گیٹ کے پاس سے چلائی، ہائے کہاں ہے؟ پھپھو بھی اس طرف بھاگی، پر یہ تو خالی ہے۔ ڈسٹ بین کے اوپر سے بٹوا اٹھاتے انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے میرے پیسے! وہ دہائی دینے لگی۔ ہائے میرے پیسے نہیں، حرام طریقے سے کمائے گئے پیسے، چڑیل نہ ہو تو۔ منہا منہ بنا کے اپنے کمرے کی جانب بڑھی کہ اچانک اس کے پھپھو نے اسے پیچھے سے آتے بالوں سے جکڑا۔ سچ سچ بتا، کہاں ہے میرے پیسے؟ منہا نے اپنا بچاؤ کرتے پھپھو کو زور لگاتے پیچھے ہٹایا اور پاس پڑا ایک ڈنڈا اٹھا لیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، ہاتھ توڑ دوں گی۔ کسی بھول میں نہ رہنا کہ لڑکی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی، منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ اور رہی بات پیسوں کی، تو ہاں لیے ہیں میں نے پیسے، اب پوچھو کیا کیے؟ ڈنڈا ہاتھ میں تھامے تھانے کی طرح بولی۔ پھوپھو اور ان کی دونوں بیٹیاں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ میں نے نا وہ سارے پیسے چولہے میں رکھ کے جلا دیے۔ بہت ہی سرگوشیانہ انداز میں بولتی وہ پھپھو کا دل ہلا گئی۔ پھپھو بھاگتے ہوئے کچن میں گئی، وہاں واقعی جلے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ پھپھو وہیں دہائیاں دینے لگی۔ ہائے، ایسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، کسی بے شرم اور منحوس ہے۔ شکر ہے میں اس کی اولاد نہیں۔ یہ آپ دونوں کے لیے ارشاد فرما رہی ہیں؟ منہا نے کرن اور ارم دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتے کہا۔ تمہیں ذرا لحاظ نہیں منہا، وہ بڑی ہیں تم سے، ہر وقت ان کا خون کیوں جلاتی رہتی ہو؟ ارم نے افسوس سے کہا، کیونکہ انہوں نے اپنا خون بھی میرے بابا کے پیسوں سے بنایا ہے، جلانا تو حق ہے میرا، کیا صبح صبح شور مچا رکھا ہے؟ اسود بھائی جو پھپھو کے بڑے بیٹے تھے وہ باہر نکلے تو غصے سے بولے، لو آ گیا گور پیس۔ ویسے ارم آپی ایک بات تو بتائیں، پھپھو نے 4 بچے پیدا کر لیے، آخر کھاتی کیا تھیں؟ ارم کے کان میں گھس کے بولتی، وہ ارم کو بھی پاگل کرنے کے در پہ تھی۔ تم سے میں جیت نہیں سکتی، مجھے معافی رکھو۔ وہ منہا کے آگے ہاتھ جوڑتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں پھپھو زرینہ کی دہائیاں عروج پہ تھی۔ اسفر پلیز چھوڑیں، آپ نے صبح صبح اس کے منہ لگے، سارا دن خراب کرے گا۔ اسفر منہا کو کچھ سخت سنانے لگا تھا کہ اس کی بیوی شمع نے اسے روک دیا، تو وہ خود پہ ضبط کرتے آفس کے لیے نکل گیا۔
جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بیرون ملک پڑھائی کر رہا تھا اور وہ بھی منہا کے باپ کی کمائی پہ، جس پہ صرف منہا کا حق تھا۔ کیوں صبح صبح شور مچا کے ناک میں دم کر رکھا ہے؟ اچانک سے فراز انکل کی آمد سونے پہ سہاگا ہو گئی۔ ارے ارے، آئیے آئیے انکل، 420 آپ ہی کی کمی تھی۔ منہا کی زبان پھر سے شراٹے بھرنے لگے۔ کل موہی نے میرے بٹوے سے سارے پیسے نکال کے جلا دیے۔ پھپھو دہائیاں دینے لگے۔ تم باز نہیں آتی پھپھو کو تنگ کرنے سے؟ فراز انکل نے غصے سے دیکھا۔ نہیں۔ منہا نے بھی منہ بناتے ڈنڈا زمین پہ زور سے مارتے کہا۔ اچھا بھائی، تم تو چپ کر جاؤ، مجھ سے لے لینا پیسے۔ کتنے جلائے ہیں؟ فراز صاحب اپنا والٹ کھولنے لگے۔ پورے 50,000 تھے۔ پھپھو نے ڈبل کر کے بتایا۔ اللہ معافی، توبہ، اتنا بڑا جھوٹ! پھپھو، اللہ کو جان بھی دینی ہے، کچھ تو خوف کرو۔ فراز انکل صرف 10,000 تھے۔ منہا کی بات پہ فراز انکل نے بیوی کو گھورا۔ جھوٹ، جھوٹ بول رہی آپ، میری بات کا یقین کریں گے یا اس کی؟ یہ تو شکل سے جھوٹ ہی لگتی ہے۔ جی، اور آپ سر سے پیر تک جھوٹ کا پلندہ ہیں، کبھی ایک جھوٹ کبھی دوسرا جھوٹ۔ فراز انکل نے پھپھو زرینہ کو 50,000 اسی لمحے پکڑایا تو ان کے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ منہا گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ اللہ پھپھو کو یہ بھی نصیب نہ ہو۔ دل ہی دل میں دعا کرتی وہ اپنے روم میں چلی گئی اور یونی جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ پھپھو زرینہ بہو کے ساتھ مل کے رشتے والی سے بات کرنے والی تھی تاکہ جلدی سے منہا کا رشتہ ہو اور وہ اسے رخصت کر دے، جبکہ اپنی بڑی بیٹی ارم ابھی تک رشتے کے انتظار میں تھی۔ پر ایسے لوگوں کو کیا کہنا جو خود کو سنوارنے کے بجائے دوسروں کی تکلیف کا سوچتے رہتے تھے۔ آج پھر موڈ خراب ہے نا؟ روز ہی کوئی نہ کوئی تماشا۔ یہ ٹولہ تھا 5 دوستوں کا۔ منہا، میرال، زونی، زبیر اور شہاب، یہ 5 دوست تھے اور ایک دوسرے کی فیملیز کو بھی اچھے سے جانتے تھے۔ منہا ان سب میں عمر میں چھوٹی تھی اور سبھی اس نٹ کھٹ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی پھپھو کو اس کے ساتھ بیٹھ کے بددعائیں بھی دیتے تھے۔ ہر جمعرات کو وہ اسپیشل محفل لگاتی تھی تاکہ سب بددعائیں دے سکیں۔ یہ سب صرف ناول کی حد تک ہے، ہنسی مزاح تک۔ حقیقت میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ ناشتہ کیا ہے؟ زونی نے بات کو پلٹا۔ کہاں؟ نہ رات کو کھانا دیتی ہے بڈھی چڑیل، نہ صبح ناشتہ دیا۔ پیسوں کا سیاپا پڑ گیا تھا ان کو۔ منہا نے منہ بناتے کہا۔ تم نے بھی تو حد ہی کر دی، پورے 23,000 جلا دیا۔ میرال نے اسے ڈانٹا۔ یہ کب کیا میں نے؟ اس کی بات پہ سب اس کا منہ دیکھنے لگے۔ یار وہ تو چولہے پہ پرانی کاپی جلائی تھی، جلے ہوئے ٹکڑوں کا کیا پتہ چلتا ہے کہ کاغذ ہے یا نوٹ؟ وہ ایک آئیبرو ریز کرتے بولی تو وہ سب منہ کھولے اس کی کارستانیاں سنتے رہ گئے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ سب کچھ تو اپنا ہی ہے نا؟ جیسے منہا گھر داخل ہوئی، اسے پھپھو کے کمرے سے فراز انکل اور پھپھو کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ منہا وہیں تھم گئی۔ ہاں اپنا ہے، پر تب تک جب تک منہا کی شادی نہیں ہو جاتی، اور جس دن اس کی شادی ہو گئی اس دن سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ سب کچھ اس کے شوہر کو مل جائے گا اور ہمیں 2 منٹ لگائے گا اس گھر سے نکال باہر کرے گا، اور تم بے وقوفوں کی طرح اس کے رشتے ڈھونڈ رہی ہو۔ فراز انکل نے بیوی کی سوچ پہ افسوس کیا۔ اوہ، یہ بات آپ کو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ اتنا اچھا رشتہ ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر اتنا اچھا ہے تو اپنی بیٹی کو کروا دو نا۔ فراز انکل نے دانت پیسے تھے۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، پر ایک بات ہے، ہم کب تک اس ڈر میں جئیں گے؟ ایک دن تو وہ شادی کر ہی لے گی، پھر کیا کریں گے ہم؟ پھپھو نے پرسوچ انداز میں کہا تو فراز انکل بھی سر اس بات میں ہلا گئے۔ سوچتا ہوں کچھ اس سے پہلے پیپرز بنوا کے منہا سے سائن لے لیں گے تاکہ بعد میں یہ ثابت کر سکیں کہ منہا نے اپنی مرضی سے سب ہمارے نام کیا ہے۔ ان کی پلاننگ سنتے منہا نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور انہیں قدموں پہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ توبہ، کتنی گندگی ہے ان کے دماغ میں، اور ان کی پلاننگ! دولت کے لیے کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ کتنی دیر تو منہا شوق سے ہی نہ نکلی۔ یہ صرف چند دنوں کی یاد، کچھ عرصے کی بات نہ تھی، یہ ساری زندگی کی بات تھی۔ اب منہا کو کچھ ایسی پلاننگ کرنی تھی کہ ان کو منہ توڑ جواب دے سکے، اور اس کا ایک ہی حل تھا، اسے دلہا چاہیے تھا، ارجنٹ دلہا۔ کہاں سے لائیں ارجنٹ؟ اس کے سب دوست سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ چپ چاپ دلہا ڈھونڈو میرے لیے، ورنہ تم میں سے کسی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ان چاروں کو وارن کرتی مشکل میں ڈال گئی۔ ایک کام کرتے ہیں، مسجد میں اعلان کرواتے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، ہماری پیاری کمسن منہ پھٹ سوری میرال نے منہا کی گھوری پہ ایک دم الفاظ واپس لیے۔ ویسے اعلان کا آئیڈیا بھی برا نہیں ہے، زونی نے لقمہ دیا۔ ایویں کوئی پیارا خیرہ نت کو خیرہ آ جائے گا منہ اٹھا کے، منہا نے کراس کر دیا۔ اچھا، پھر نیوز پیپر میں اشتہار دے دیتے ہیں،
شہاب کی بات پہ سب نے اتفاق کیا۔ تم دونوں میں سے کوئی نقلی دلہا بن جائے نا میرا، دونوں ہی اعتباری ہو۔ منہا نے آبرو ریز کرتے پوچھا تو زبیر نے زونی اور شہاب نے میرال کی جانب دیکھا۔ ہمارا تو نکاح ہونے والا ہے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، شہاب نے منہا سے کہا۔ میرال اور شہاب کزن تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، گھر والے بھی راضی تھے، کوئی ظالم سماج نہ تھا، ایسے میں منہا ان کی آزمائش کرنے والی تھی۔ اور تمہاری کیا کمٹمنٹ ہے؟ منہا نے زبیر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں غریب بندہ، میری کیا مجال جو ماں کی اجازت کے بنا کہیں کمٹمنٹ کروں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سر جھٹک گیا۔ سن لو، وہ شادی ماں سے پوچھ کے کرے گا تو میں بھی اس کے خواب بن رہی ہوں۔ منہا نے پاس بیٹھی زونی کو آڑے ہاتھوں لیا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا منہا یوں سب کے سامنے اس کی محبت کا ذکر چھیڑ دے گی۔ شٹ اپ منہا، وہ غصے سے بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ لو بھلا میں نے کیا کہہ دیا، میں ابھی آیا۔ زبیر بھی اس کے پیچھے ہی لپکا۔ کتنے بڑے ڈرامہ باز ہیں دونوں، منہا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، اب دونوں کی باری ہے، نکلو یہاں سے۔ منہا جب اپنی آئی پہ آتی تو کسی کا لحاظ نہ کرتی تھی، تھوڑی سی منہ پھٹتی اور اس کے دوستوں کو اس کی یاد کبھی کبھار بری تو لگتی تھی، لیکن منہا دل کی بہت صاف تھی، اس لیے کبھی اس کو اکیلا نہ چھوڑا۔ ان چاروں کے جانے کے بعد وہ پاپ کارن کھاتے مسلسل سوچ میں تھی، اپنے ارد گرد ہر آئے گئے کو دیکھے جا رہی تھی کہ کون اس کا نقلی دلہا بن سکتا ہے، پر کوئی اس قابل ہی نہیں تھا۔ تو وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ گئی۔ یہ کہاں سے پکڑ کے لایا؟ ایک نمونے کو دیکھتے منہا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یار میرے دوست کا کزن ہے، اس وقت یہی ملا ارجنٹلی۔ زبیر نے منہ بنایا۔ یہ کچھ زیادہ چھوٹا نہیں؟ منہا کو وہ خود سے 3 سے 4 سال چھوٹا لگا۔ ارے باجی، تم نے کون سا اصلی نکاح کرنا ہے جو میری ایج کو دیکھ رہی ہو؟ روحاب نے منہ بناتے چشمہ درست کیا۔ باجی؟ منہا کا منہ ہی کھل گیا۔ اللہ کی پناہ، اتنے چھوٹے دودھ پیتے بچے نہیں ہو تم، اور ویسے بھی میری پھپھو چڑیل کے سامنے باجی بولے نا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تھوڑا زبان کو کنٹرول رکھنا۔ زبیر، تم نے اس کو سب بتا دیا نا کیا کرنا ہے؟ منہا نے تسلی کرنی چاہی۔ ہاں سب بتا دیا ہے، بس اسے پیسوں کی ضرورت ہے، بیچارہ ہیوی بائک لینا چاہتا ہے، کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں تو وہ اسے دینے ہوں گے۔ زبیر کی بات پہ منہا نے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنے کام ہے؟ 2 لاکھ۔ روحاب فوراً بولا۔ واٹ؟ 2 لاکھ؟ چل نکل یہاں سے، 2 لاکھ میں اصلی دلہا مل جاتا ہے؟ تیرے جیسے نمونے کو میں دلہا بناؤں وہ بھی 2 لاکھ میں؟ منہا کی زبان نے شراٹے بھرے۔ اچھا باجی تم 1 لاکھ دے دینا۔ وہ 17-18 سال کا نوجوان تھا جبکہ منہا 20 کی ہونے والی تھی۔ میرے پاس 1 لاکھ بھی نہیں ہے، صاف انکار کیا۔ اچھا 50,000، اب تو نہ مت کرو باجی پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئے۔ منہا اب اتنے میں تو مان جاؤ یار، ورنہ ہو سکتا ہے اور کوئی ڈھونڈا تو اس سے مہنگا ملا تو۔ پھر تم تو اسے بات کر رہے ہو جیسے دلہا نہ ہو گیا قربانی کا بکرا ہو گیا۔ زونی نے بھی لقمہ دیا۔ ایک ہی بات ہے، زبیر نے دھیرے سے کہا۔ میرے پاس 30,000 ہے، چلیں گے؟ منہا نے رضامندی دی۔ ٹھیک ہے باجی، 20,000 بعد میں دے دینا۔ روحاب تو جیسے تیار بیٹھے تھے۔ زبیر اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منہا نے اسے اچھے سے سمجھانے کے بعد گھر کا راستہ دکھایا۔ زونی اور زبیر اس کے ماں باپ کی گیٹ اپ میں تھے جو پھپھو سے منہا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ پھپھو نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ لیکن کیا اس کی شادی کی عمر ہے؟ پھپھو، ہم پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ منہا نے ٹانگ اڑائی۔ پھر بھی پتہ تو کرنا ہوگا نا، کون ہے، خاندان کون ہے؟ میں نے سب پتہ لگا لیے، آپ مہربانی فرما کر میرے معاملے سے دور رہیں۔ اسفر کے بولنے پہ منہا نے اسے ٹکا سے جواب دیا۔ تو اتنی بے عزتی پہ اسفر وہاں سے غصے سے اٹھ گیا۔ تو کیا ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں؟ زبیر نے بھاری آواز میں کہا۔ ظاہری بات ہے، اب اپنے لیے خود لڑکا پسند کر کے آگے تو ہمیں کیا لگے؟ پھپھو نے منہ بنا۔ مبارک ہو بہت بہت۔ بس ہم نا اس اتوار کو بارات لا رہے ہیں، ہمارے نصیب جاگیں گے جو منہا جیسی سوشل لڑکی ہماری بہو بنے گی۔ زبیر کی بات پہ منہا نے شرما کے پلکیں جھکائیں۔ سب کچھ پلک جھپکتے طے ہو گیا۔ فی الحال نکاح ہونا طے پایا تھا، رخصتی بات کے لیے رکھی گئی تھی۔ اب میری بات سنو، جھوٹے گواہ اور مولوی کا بندوبست فری میں نہیں ہوگا۔ زبیر نے منہا کو گھرکا۔ اس کا بندوبست میں کر دوں گا، شہاب نے فوراً سے کہا۔ پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اس جھوٹے نکاح سے کیا حاصل ہوگا؟ شہاب کی بات میں پوائنٹ تھا جس پہ منہا مسکرائے۔ یہ وقت آنے پہ بتاؤں گی۔ کیا بول رہے ہو؟ وہ ابھی بھی پولیس اسٹیشن آیا تھا کہ فون پہ آئی کال سنتا وہ انہیں قدموں پہ اٹھا اور پولیس جیپ میں نکلا۔ جی ہاں، یہ نیو انٹری کوئی اور نہیں، ہمارے ہیرو جی ایس پی زوار شاہ ہیں۔
جنہوں نے اب منہا کی شادی میں پہنچ کے تباہی مچانی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند ایک لوگوں کے ساتھ زبیر اور زنی رحاب کو دلہا بنا کے بارات لائے تھے۔ منہا دلہن بنی بیٹھی سب کو مسکرا کے دیکھ رہی تھی کہ تبھی مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ ایک پل کو منہا کا دل ڈوب کے ابھرا، پھر خود کو تسلی دی کون سا یہ اصل نکاح ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ رحاب قبول ہے کہتا، باہر پولیس چیف دیکھتے سب کا سانس رکا۔ یہ کون ہے؟ زوار کو ہیرو کی طرح اندر آتے دیکھ منہا نے زبیر کے کان میں گھستے پوچھا۔ یہ نہیں جانتا، ہماری ٹیم کا حصہ نہیں، زبیر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ میرے بھائی ہیں۔ رحاب کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تو منہا سمیت زیر زونی، شہاب اور میرال کا منہ دیکھنے والا تھا۔ ارے رک کیوں گئے؟ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ زوار نے سخت گھوری سے رحاب اور پھر منہا کو نوازا۔ منہا نے مسکینی صورت بناتے اسے دیکھا، پھر مسکرائے۔ یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں، شہر سے باہر تھے، آج ہی لوٹے ہیں۔ اینڈ پہ منہا کی آواز دھیمی پڑ گئی کیونکہ ایس پی زوار نے اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ اس کے بہت قریب جاتا وہ ایک پل کو اسے دیکھے چلا گیا اور اگلے ہی پل زبیر اور زونی کی جانب دیکھا۔ بابا، مما، میرے بنا آپ میرے چھوٹے بھائی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا مجھے آپ نے اتنا پرایا کر دیا؟ ایس پی زوار نے ایکٹنگ کرتے کہا۔ زبیر اور زونی کا وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اور تم؟ مڑ کے رحاب کو دیکھا۔ رحاب تو 10 قدم پیچھے ہٹا۔ معاف کر دیں بھائی، وہ اپنا صحرا وہیں پھینک کے بھاگا تھا اور پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس کے جاتے ہی حال میں سناٹا چھا گیا۔ زوار نے اب نظریں پھیر کے منہا کی جانب دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھتے زوار کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، پر اگلے لمحے وہ سن گلاسز لگاتا اس کی طرف ایک قدم بڑھا۔ بہت شوق ہے نکاح کرنے کا تو کسی مرد سے نکاح کرو، بچوں کو کیوں خراب کر رہی ہو؟ بے شرم! وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولتا پلٹ گیا۔ سب اسے بھی جاتا دیکھتے رہ گئے۔ اب تم دونوں بھی یہاں دفع ہو جاؤ، ورنہ دھکے کھا کے جانے کا ارادہ ہے۔ منہا نے دھیرے سے زونی کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ بھی معذرت کرتے وہاں سے بھاگ لیے۔ یہ سب کیا تھا منہا؟ انکل فراز غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ پورے محلے میں ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا کہ لڑکی کی بارات آ کے واپس چلی گئی، دلہا بھاگ نکلا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، تمہاری وجہ سے تو میری اپنی بیٹیوں کے نصیب میں بھی نہ جانے کیا ہو۔ اس طرح تو کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ ایرم کے رنگ کے لیے نہ جانے کون لوگ تھے، آپ نے بھی تو چھان بین کی نہیں اور بلا لیا۔ اسفر نے باپ کی بات کے جواب میں افسوس سے کہا، کیا چھان بین کرتا؟ یہ محترمہ اپنا رشتہ پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ پکا کر کے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکے میں، اچانک ہی اسے وہ پسند آ گیا۔ انکل فراز بھڑک اٹھے۔ منہا خاموشی سے سب کی سنتی جا رہی تھی۔ آپ مانے نہ مانے، جس طرح وہ لڑکا بھاگا ضرور ان دونوں نے آپس میں کوئی چاند چڑھایا ہوگا۔ پھپھو کی گندی بات پہ منہا کا میٹر گھوما۔ کیا بول رہی ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں، کتنی گندی سوچ ہے آپ کی۔ تمہارے کرتوت بڑے اچھے ہیں۔ پھوپھو بھی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ میرے کرتوت اچھے ہیں یا برے؟ آپ کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی بہت سی لڑکیوں کے بارات آ کے واپس چلی جاتی ہیں، تو میری بھی چلی گئی، بات ختم۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بابا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اتنا بھی خود سر نہیں ہونا چاہیے لڑکی کو۔ میری بہنیں بھی تو ہیں ارم اور کرن، دیکھ لیں، کبھی کچھ بھی غلط سنا نہیں نا؟ یہ سب ماں باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے اسفر بھائی۔ منہا جو سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی، اسفر کی بات پہ دل بری طرح دکھا اور وہ وہیں سے اسے دیکھتے اونچی آواز سے بولی، خون کا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرے ماں باپ کا خون بھی پاک ہے اور میرا بھی۔ حرام کی کمائی میرے باپ نے نہ کمائی نہ کھلائی، اور آپ ان والدین کی اولاد ہیں جنہوں نے یتیم کا مال کھایا، اور یتیم کا مال کھانے کی کیا سزا ہے۔ ایک بار اسلامیات کی کتاب کا مطالعہ ضرور کر لینا۔ وہ کرارے انداز میں جواب دیتی اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ اسے لگا بات یہیں پہ ختم ہوگی، پھر بات تو صبح بگڑی جب اسے سامان سمیت گھر سے باہر نکالا جانے لگا۔ بھیا پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ رحاب اس وقت زوار کے روم میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور زوار کسی صورت اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کے والد محترم انتہائی غصیل انسان تھے۔ ماں کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ رحاب اپنے باپ سے زیادہ بھائی کے ساتھ اٹیچ تھا۔ جب تک مجھے یہ نہیں بتاتے تمہیں آخر کیا مشکل درپیش تھی جو تم نے یہ کام کیا، تب تک مجھ سے نرمی کی امید نہ رکھنا۔ زوار کے بے لچک انداز پہ رحاب اسے سب بتاتا چلا گیا۔ مطلب تم نکلی دلہا بن کے گئے تھے؟ زوار نے حیرت سے پوچھا تو رحاب نے اس بات میں سر ہلاتے جگا دیا۔ وٹ ربش! اتنے بے وقوف ہو گئے تم، مجھے اندازہ نہ تھا۔ دل تو کر رہا ہے ان سب کو جو اس میں شامل ہیں سب کو جیل میں ڈالوں۔ پلیز بھیا معاف کر دے۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ گئے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، مجھ سے کہتے۔ پاگل،
یوں کسی دن اس طرح کرتے کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جا۔ زوار اس کے لیے پریشان ہوا۔ بھائی آئندہ احتیاط کروں گا، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ وہ زوار کا ہاتھ تھام گیا تو زوار نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، لیکن اس لڑکی کے بارے میں تمام انفارمیشن لینا نہ بھولا۔ چل نکل یہاں سے، تجھ جیسی خرافہ کی جگہ نہیں اس گھر میں۔ پھوپھو زرینہ نے فراز انکل کے نکلتے ہی کرن سے کہہ کر منہا کا ضروری سامان بیگ میں رکھوایا اور اب اسے گھر سے دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ آپ مجھے گھر سے نکالیں گے؟ میں آپ کو اس ملک سے نکال دوں گی، چڑیل پھوپھو۔ منہا کی اونچی آواز ہوئی تو پھوپھو زرینہ نے اسے زور کا دھکا مارا۔ وہ منہ کے بل گیٹ کے باہر جا گری اور اس کا بیگ بھی ساتھ پھینک دیا۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں، گھٹنے پہ بھی چوٹ آئی۔ محلے کی چند عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ارے زرینہ کیوں ظلم کر رہی ہو، یتیم بھتیجی ہے، ایک عورت نے دکھ سے کہا۔ ارے بھائی رہنے دو، نہ جانے کتنے یار رکھے ہیں اس نے، کل ایک چھوڑ کے بھاگا تو کیا پتا کوئی اور پہنچ جائے۔ ایسی لڑکی کو میں تو نہیں رکھنے والی، میری جوان جہان بچیاں ہیں، نہایت شریف، اب اس جیسے کی وجہ سے ان کا نصیب تو خراب نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہی ہے، کتنا کھلایا پلایا، تعلیم دلوائی، لیکن آج یہ حال ہے۔ توبہ ہے آج کل کی ایسی لڑکیوں سے، نہ جانے کیوں منہا آج کچھ بول ہی نہ پائی۔ سب مختلف باتیں کر رہے تھے، اس کے دل کے زخم، جسم کے زخم کسی کو دکھائی ہی نہ دے رہے تھے۔ آج ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ پھوپھو نے حقارت سے مین گیٹ بند کر دیا تو سبھی عورتیں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ منہا نے لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ کے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور ایک نظر اپنے باپ کے گھر کی جانب نگاہ دوڑائی۔ بڈھی چڑیل، سکون سے تو تجھے بھی نہیں رہنے دوں گی۔ اس گھر میں تیرا جینا نہ حرام کیا تو میرا نام بھی منہا افتخار نہیں۔ تو اس بندے نے کرپشن کا پیسہ اندر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج رات ہی ریٹ مارتے ہیں، پکڑا جائے گا سب کچھ۔ زوار شاہ نے اپنی ٹیم سے کہتے انہیں مزید ہدایات دی اور فون پہ بات کرتے اب وہ رحاب کے لیے ہیوی بائک آرڈر دے رہا تھا۔ دیکھ لو منہا، کہیں لینے کی دینی نہ بڑھ جائے، تمہاری وہ خرانٹ پھپھو نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ ہمیں بھی پیٹ ڈالیں گی۔ زبیر نے منہ پہ بلیک ماسک لگاتے منمناتے کہا۔ مرد بن مرد، اس بڈھے چڑیل سے نہیں ڈرنا، میں ہوں نا، چل اندر چلتے ہیں، بس تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، باقی کون سی چیز کہاں رکھی سب جگہ مجھے پتا ہے۔ اس پھپھو چڑیل کو تو کنگال کر کے جاؤں گی۔ منہا نے بھی چہرے پہ ماسک لگایا۔ زبیر اور منہا دونوں ہی گھر کے اندر جمپ لگا گئے، جبکہ زونی باہر ان کا ویٹ کرنے لگی۔ یا اللہ ہماری حفاظت کرنا، ایک پاگل لڑکی سے دوستی پال لی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زونی نے دل ہی دل میں دعا کی۔ منہا آگے آگے تھی جبکہ زبیر پیچھے پیچھے۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ تم یہیں رکو، میں ذرا زیور لے کے آتی ہوں۔ وہ اسے وہیں کھڑا کرتے خود اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو اسے زبیر کہیں نہ ملا۔ اوئے زوبی کے بچے، کدھر دفع ہو گیا؟ ہلکی آواز میں پکارا۔ کہیں ڈر کے بھاگ تو نہیں گیا؟ بے وفا دوست کہیں گے، کون ہو تم؟ اچانک بھاری مردانہ آواز پہ منہا کا سانس اٹکا۔ میں مالکن ہوں اس گھر کی، پورے اعتماد اور بے خوف انداز سے کہا۔ اچھا چلو پھر پہلے تمہیں ہی جیل پہنچاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھام گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ اچانک لائٹس آن ہوئیں اور سبھی وہاں اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ ایس پی صاحب، آپ اس وقت؟ فراز انکل تھوڑا گھبرا گئے جبکہ منہا کا سانس رکا تھا۔ اچھا ہوا سر آپ آ گئے، یہ دیکھیں یہ چور ہے۔ ہائے اللہ، میرا سارا زیور۔ پھوپھو زرینہ نے منہا کے ہاتھ سے چھوٹی سی تھیلی تھامی تھی، وہ جھپٹی۔ یہ میری مما کا ہے، منہا نے غصے سے کہا اور آگے بڑھنے لگی کہ زوار شاہ نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تو منہا نے گھور کے اسے دیکھا۔ اچھا ہوا اب وقت پہ آ گئے، لے جائیں اس منحوس کو۔ پھوپھو زرینہ نے سب کچھ سینے سے لگائے، منہا کو حقارت سے دیکھتے بولی۔ آپ میں سے مسٹر فراز کون ہے؟ زوار شاہ کی بات پہ فراز انکل کے پسینے چھوٹے۔ جی میں ہوں انسپیکٹر شیر دل، انہیں اریسٹ کرو۔ زوار شاہ کے سخت انداز پہ سب کو سام سونگ گیا۔ انسپیکٹر نے فوراً انہیں ہتھ کڑی پہنائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے شوہر کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ چوری اس نے کیے ہیں۔ زرینہ پھپھو نے واویلا مچا دیا۔ آپ کے ہسبینڈ سے بڑا چور اس پوری دنیا میں نہیں ہوگا، سب کچھ ہتھیار لیا۔ اچھا ہوا پکڑے گئے، منہا نے دانت کچکچا کے کہا جبکہ کلائی ابھی بھی زوار شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے شوہر کو کرپشن کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اس گھر میں جو کچھ ہے سب کچھ ضبط کیا جائے گا، اس لیے آپ سب ایک طرف ہو جائیں، پلیز لیڈیز، سب ایک طرف ہو جائیں اور ہمارے کام میں خلل نہیں ڈالیں ورنہ سختی کرنی پڑے گی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں گھر کے چپا چپا کی تلاشی لیتے ڈھیروں پیسوں سے بھرے بیگز کو نکالا گیا۔ او میرے اللہ، یہ سب!
इस मुनाफिक बंदे का काम है। तौबा तौबा। मनहा ने कानों को हाथ लगाए। पुलिस टीम के साथ एंटी करप्शन की टीम भी मौजूद थी। सब कुछ जब्त कर लिया गया। जरीना फूफा और उनकी बेटी ने रोना पीटना शुरू कर दिया। सर, सब कसूर मेरा है। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता। फराज अंकल ने पसीना साफ करते मनमनाते कहा। ऐसे कैसे? इन सबको हिरासत मिले इंस्पेक्टर साहब। ये सब यहाँ नाजायज तरीके से रह रहे हैं। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर से इन्होंने निकाल दिया। सब पे कब्जा कर लिया। मनहा ने भी आगे लगे हाथों बोलना शुरू किया। इस बारे में बाद में बात होगी। और इंस्पेक्टर नहीं, एसपी हूँ। एसपी जवार शाह। जवार ने मनहा को घूरते कहा और अपनी टीम को इशारा किया कि मिस्टर फराज को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया जाए। हाय, सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। ये वापस ना आती तो ये सब ना होता। जरीना फुप्पू मनहा को मारने को आगे बढ़ी कि मनहा को एकदम जवार शाह ने अपनी तरफ खींचा। इस अफ्ताद के लिए मनहा तैयार नहीं थी। वो सीधा जवार शाह के सीने से जा लगी। खबरदार, जो यहाँ कोई भी हाथापाई करने की कोशिश की तो कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर है। जवार शाह ने धीरे से मनहा को खुद से अलग किया और जरीना फुप्पू को तंबीही निगाहों से देखते हुए वार्न किया, जबकि जरीना फुप्पू का वो अंदाज था। एसपी पुत्र, देख, एक बार तू यहाँ से निकल, फिर देख इसका मैं हाल क्या करती हूँ। एसपी ना समझा, लेकिन मनहा तो समझ गई और जानती थी इस वक्त उसकी फुफ्फू पागल हुई होगी। शौक इतना बड़ा मिला है। खुद को सिक्योर करने की खातिर फौरन एसपी जवार के पीछे लगी। 1 मिनट रुकी, मुझे भी साथ ले जाए, वरना ये बुढ़ी चुड़ैल मुझे मार डालेगी। क्या मतलब? जवार जीप में बैठते बैठते रुका। इधर देखिए। वो एसपी जवार के थोड़ा नजदीक हुए। उसका नजदीक होना एसपी जवार को अजीब सा एहसास दिला रहा था। ऐसी नटखट सी लड़की उसने अपनी 29 साल लाइफ में पहली बार देखी थी। उसके खूनख्वार लंबे नुकीले दांत। जैसी आपने यहाँ से निकलना, इससे मुझे निकल लेना प्लीज। पुलिस के रखवाले, मुझे भी साथ ले चलो। वो एसपी जवार के हाथ थाम गए। 1 मिनट, बीन योर लिमिट्स। वो थोड़ा सर्द हुआ। हाय, कौन सी लिमिट, कहाँ की लिमिट? उस सामने खड़ी चुड़ैल ने मुझे कच्चा चबा जाना है। अगर तो मेरा घर वापस दिला सकते हैं अभी, इनसे तो ठीक है, वरना मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है। मिन्हा की दहाइयाँ शुरू हो चुकी थी। उस वक्त सब पुलिस फोर्स जा चुकी थी और घर को भी सील करने का ऑर्डर मिलने वाला था। वो सिर्फ ड्राइवर के साथ ही वहां था। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो उसके लिए जीप में बैठा तो मनहा ने बड़े स्टाइल से बैठते ही जरीना फूफो को मुंह चढ़ाया। असफर बेटा, कुछ कर। तेरे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई तो क्या करूं? किसने कहा था करप्शन करने को? शुक्र करें अभी हमें घर से नहीं निकाला, वरना कुछ वैद नहीं था वो पूरा घर ही सील करते थे। और शायद वो करते थे अगर ये बाबा के नाम पे होता। असफर ने बहुत सोची समझी बात कही तो जरीना फूफो भी एकदम रोते चुप हो गए। इरम और किरण दोनों उन्हें लिए अंदर बढ़ गए। अब जो भी होना था सुबह ही हो सकता था। पर एक बात तय थी, उन्हें अब ये घर छोड़ के फरार होना था, वरना बुरी तरह फंस जाते। अब मुझे बताओ, इतनी रात के कहाँ लेके जाऊं तुम्हें? हद ही है। जवार को घर से बाबा का फोन आ रहा था और पुलिस स्टेशन सारा मुकम्मल काम करता बाहर आया तो मनहा मैडम बाहर उसका वेट कर रही थी। अपने घर ले चलो एसपी, वो मजे से बोली। किस खुशी में? जवार ने उसे घूरा। निकाह की खुशी में। मनहा मुस्कुराए। कौन सा निकाह? वो वेस्ट पे हाथ रखे पूछने लगा। हमारा निकाह। दूबदू जवाब आया। तुम पागल हो? जवार को उसकी मेंटली हालत पे शक गुजरा। एक पल को मनहा के चेहरे की मुस्कान सिमटी। क्यों, निकाह करने वाले पागल होते हैं? वो जैसे बुरा मान गई। हाँ, इस तरह बीच सड़क है, निकाह का प्रपोजल देने वाले मेरी नज़र में पागल ही है। और वो अपनी पर्सनल गाड़ी की जाने बढ़ा। तो किसी 5 स्टार होटल में ले चले, वहां जाके प्रपोज कर देती हूँ। मनहा भी पीछे पीछे लपकी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम में। निकाह के बाद इंटरेस्ट बना लेंगे मिलके। वो उसके बिल्कुल सामने आ गए। जवार एक पल को उसे देखे चला गया। क्यों, मेरे हाथों से मरना चाहती हो तुम? मरने से बचना चाहती हूँ, इसलिए आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मनहा ने संजीदगी से कहा। मुमकिन नहीं। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता कतई अंदाज में बोला। आइंदा किसी लड़की को कोई लेक्चर भी मत देना कि निकाह करना है तो किसी मर्द से करो। मनहा ने उंगली उठा के उसे वार्न किया और उसी किले अल्फाज उसे वापस लौटाए। एक पल को वो ठहर सा गया। ये माशरा सिर्फ भेड़ियों और लुटेरों का है। यहाँ मर्द नापैद है, और जब मर्द नापैद हो जाए तो फिर हम जैसी लावारिस लड़कियों को खुद को सिक्योर करने के लिए किसी न किसी को बकरा बनाना पड़ता है। वो उसके पास आती सख्त गुस्से से बोलती उसे आईना दिखा गई। घूरे मत, जा रही हूं मैं। इतना एटीट्यूड जाके घर वालों को दिखाएं। बीवी नहीं हूं मैं आपकी जो मुझे दिखा रहे हैं। आए बड़े मर्द बनते हैं। वो उसे अच्छा खासा सुना के मुंह बनाती पलटी के उसी पल जवार ने से कलाई से थामे अपनी तरफ खींचा।
صبح ہوتے ہی تم سے نکاح کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اچانک ہی وہ فیصلہ لے گیا۔ منہا کے تو دل میں لڈو پھوٹ پڑے، پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کل کس نے دیکھا ہے ایس پی؟ وہ تھوڑا اترائے۔ کیا مطلب؟ پل پل رنگ بدلتی اس کی باتیں سنتے زوار الجھا۔ دیکھو نا ایس پی، رات کو کسی انکاؤنٹر میں مارے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ یا اللہ، یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میں حقیقت پسند ہوں۔ اچھا، اتنی رات کو مولوی اور گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہ ضد چاہ گیا تھا۔ یہی تو پتہ چلے گا اصل مردانگی کا۔ منہا نے جوش سے کہا، دن کے وقت تو کوئی بھی نکاح کر لیتا ہے، اصل مزہ ہی تب ہے جب رات کے اس وقت نکاح خواہ کا بندوبست کرو اور نکاح کرو۔ زوار نے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ گھنٹے ہوئے تھے اس لڑکی کے ساتھ اور اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ ساری زندگی کا سوچ کے وہ بے ہوش ہونے کو تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ایک جاننے والے مولوی صاحب کو آدھی رات کو فون کر کے نکاح کا بندوبست کرنے کو بول رہا تھا۔ اسی لیے وہ گاڑی میں ان کے بتایا ایڈریس پہ جا رہا تھا کہ منہا نے زبیر کو کال ملائی۔ کیسی ہو؟ کدھر ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ پورے گھر کو پولیس نے گھیر لیا تھا۔ چپ کر ڈفر بزدل، کیسے دوست ہو تم لوگ؟ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ زوار اس کی باتیں سنتا ایک نظر ہی اس کو دیکھ سکا۔ تو کیا کرتے؟ ابھی کنوارا ہوں۔ باپ کوئی منسٹر نہیں لگا کہ پکڑا جاتا اور مجھے چھڑوا لیتا۔ زبیر بھی تپا بیٹھا تھا۔ اچھا چھوڑو، جو ہوا سو ہوا۔ ابھی ایک ایڈریس بھیج رہی ہوں۔ ہاں، تم زونی میرال اور شہاب کو لے کے فوراً وہاں پہنچو، منہا نے جوش سے کہا۔ کیوں؟ اب عرس کروانے لگی اس وقت؟ زبیر نے طنز مارا۔ منہ اچھا نہیں، بات اچھی کر لو۔ نکاح ہے میرا، اور تم سب کے بنا میری خوشی ادھوری ہوگی، سمجھے ڈفر؟ اب جلدی سے باقی نمونوں کو بھی بتاؤ۔ نکاح مطلب اصل والا یا نکلی؟ زبیر نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ اوئے الو کے، اصل والا۔ فائنلی جو ہے مل گیا دلہا مجھے۔ وہ ایک پیار بھری نظر زوار پہ ڈال دی، دھیرے سے بولی اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ اب کس کو بکرا بنا رہی ہو؟ زونی نے منہ بناتے پوچھا۔ اس وقت وہ سب یہاں آپ کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ سچ میں نکاح ہے اس کا؟ بلائے ہم چاروں کو، زبیر نے شوق سے نکلتے کہا، اور پھر میسج ٹون پہ نظر دوڑائے۔ میسج منہا کی جانب سے کیا گیا تھا۔ وہ چاروں ابھی تک شوق میں تھے، لیکن جانا تو تھا۔ نہ جاتے تو منہا تو انہیں جان سے مار دینا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب مولوی صاحب کے گھر اکٹھے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب اور ان کے اہل خانہ رات اس وقت یہ سب دیکھتے گنگ رہ گئے، پر ایس پی زوار کو وہ سب بہت اچھے سے جانتے تھے، اس لیے اس کی آؤ بھگت کرنا بھی فرض سمجھا۔ جبکہ شہاب نے آتے وقت مٹھائی کا ٹوکرا اور دیگر کھانے پینے کا سامان لے گیا تو زبیر نے اپنے دوست کی شاپ کھلوا کے پھولوں کی مالا اور گجرے لیے تھے۔ اب بہن بنی تھی تو اتنا تو حق ادا کر ہی سکتے تھے۔ میرال نے مارکیٹ سے آتے اس کے لیے شادی کا پیارا سا سوٹ لیا، جسے پہن کے وہ بہت خوبصورت لگنے لگے۔ زونی نے اسے گولڈ رنگ پہنائے۔ وہ ان سب کا پیار دیکھ آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ تم سب ایک سے بڑھ کے ایک نمونے ہو میری زندگی میں، بٹ لو یو آل۔ وہ روندے لہجے میں انہیں بولتی اس پل زوار کو بہت الگ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئے۔ مولوی صاحب نے اشفاق صاحب کا پوچھا تو زوار ٹال مٹول کر گیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس ایمرجنسی نکاح کے پیچھے کیا راز ہے، اور اس کے بابا کیوں اس نکاح میں شامل نہیں۔ سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد وہ کچھ دیر وہاں رکے اور پھر اجازت لیتے چلے گئے۔ پر شہاب جانے سے پہلے اکیلے میں زوار سے مل کے اسے منہا کے بارے میں کافی کچھ بتا گیا، تاکہ اس کی آنے والی زندگی آسان ہو سکے۔ اب کس کی زندگی آسان ہونی تھی اور کس کی مشکل، یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اتنے بڑے ایس پی ہو کے اپنے بابا سے ڈر رہے ہیں؟ چھی چھی۔ کارپورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اب وہ زوار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آدھی رات کو وہ اپنے بابا سے کیسے کہے گا جو سب وہ کر کے آیا تھا۔ تم نہ تھوڑی دیر اپنا منہ بند کر لو، اور میرے بابا کے سامنے تو منہ کو زپ بھی کر لینا۔ وہ بہت غصے والے ہیں، لحاظ بالکل نہیں کرتے کسی کا، سمجھی تم؟ وہ گاڑی سے اترتے اسے وارن کر گیا۔ کیا بابا لوگ اتنے جلاد ہوتے ہیں؟ میرے بابا تو بچپن میں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ ہاں، بچپن میں سبھی کرتے ہیں۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو اتنی رات کی یوں نکاح کرتی تو تمہارا کیا حال کرتے؟ وہ سر جھٹک کے بولتا نہ جانے لگا۔ پھر تو ایسی نوبت ہی نہ آتی نا۔ اس کے اچانک کہی بات پہ زوال شاہ ایک پل کو تھم گیا۔ اسے شرمندگی ہوئی، شاید وہ اس کا دل دکھا گیا تھا۔ دیکھو، سب کے بابا ایک جیسے نہیں ہوتے، میرے بابا تھوڑے غصے والے ہیں۔ کڑوے؟ منہا کی زبان پھر کھجلی ہوئی۔ ہاں، شدید والے کڑوے۔ وہ تب کے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں بہت میٹھی ہوں، جب مجھ سے ملیں گے وہ بھی میٹھے ہو جائیں گے۔ منہا اترا کے بولی۔ تم میٹھی ہو؟ وہ طنز کر گیا۔ جی الحمدللہ۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے مجھے چکھا تھوڑی ہے کہ پتہ چلے۔
وہ کندھے سے کندھا ٹکرا کے منہ بنا کے اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ زوار شاہ نے اسے کلائی سے تھامے، اس بار پورے حق سے اپنی اور کھینچا۔ دونوں کی دھڑکنوں نے ایک پل کو تھم کے ایک دوسرے کی لہ کو سنا۔ تمہیں چکھ کے بتاؤں گا کہ کتنی میٹھی ہو۔ اب وہ ذرا سا جھک کے اس کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چھوتا اسی پل چھوڑ کے اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ دل تھامے اس کا لمس اپنی ناک پہ محسوس کرتی جھرجھری لیتی رہ گئی۔ خطرناک ہے اس پہ، وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ کون ہے وہ جس سے تم آدھی رات کو نکاح کر کے لے آئے ہو؟ اشفاق صاحب اونچی آواز میں دھاڑ رہے تھے اور زوار شاہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ منہا نے زوار کی بیگ سے آگے کو آتی اس ہستی کو دیکھا تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے پیارے انکل آپ! وہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ زوار ماتھا مسلتا رہ گیا۔ کون ہو تم بیٹا؟ میں پہچانا نہیں۔ اشفاق صاحب کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا۔ ارے انکل، میں مینو، وہ مینو جو آپ کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی۔ آپ کے پاس اس دن چینج نہیں تھا، گاڑی والے کو کرایہ بھی دیا تھا۔ منہا نے لمبی ڈیٹیل دیکھی، یاد کروایا۔ ارے ہاں، یاد آیا۔ مینو بیٹی، ارے اتنی رات کے تم کرایہ کے پیسے لینے آئی ہو؟ ان کی بات پہ منہا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ زوار کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ سیر کو سوا سیر مل ہی جاتا ہے انکل، آپ مذاق اچھا کر لیتے ہیں۔ میں کیوں بھلا پیسے لوں گی آپ سے؟ آپ یہ بتائیں، آپ کا گھٹنا کیسا ہے؟ وہ پہلی بار کسی سے اپنائیت سے بات کرتی دکھائی دی تھی۔ شکر ہے بیٹا، اب بہت بہتر ہوں۔ تمہارا بھلا اس دن ہاسپٹل لے گئی۔ ارے زوار بیٹا، یاد ہے جو کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور گھٹنے پہ چوٹ آئی تھی؟ مینو بیٹی ہی لے کے گئی تھی ہاسپٹل۔ ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے۔ وہ دل سے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ جی جی، یہی آپ کی بہو بھی ہے۔ زوار نے بھی موقع دیکھا اور چوکا لگایا۔ اشفاق صاحب نے منہا کو بغور دیکھا تو منہا مسکرائے۔ اچھا، پھر تو بہت اچھا ہو گیا، یہ لڑکی ہی تیرے قابل ہے۔ انہوں نے منہا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو منہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تھینک یو انکل، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ روندے لہجے میں بولی۔ بیٹی یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں، معلوم نہیں تم کہاں ملی زوار کو، پر اچھا ہوا تم ہی ملے، ورنہ اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ زوار کو گھور کے بولی تو زوار نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ارے اتنی رات کیوں شور شرابہ مچایا ہوا ہے؟ مندی مندی آنکھوں سے روحاب باہر آتا منمنایا۔ او نو، پلیز ایس پی مجھے اس سے بچا لو پلیز۔ منہا ایک دم زوار کے پیچھے چھپ گئی۔ اب بھی آؤ نا سامنے تاکہ روحاب کو بھی پتا چلے کہ اس کی بھابھی کون ہے۔ زوار نے پیچھے مڑ کے ہلکی آواز میں طنز مارا۔ نہیں پلیز، اس بار بچا لیں ورنہ انکل کی نظر میں میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ بدلے میں جو کہیں گے دوں گی۔ وہ اسے لالچ دے گئی۔ زوار کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ یاد رکھنا، اپنی زبان سے مکرنا مت۔ وہ اسے تنبیہ کرتا روحاب کو انہیں قدموں سے واپس اس کے کمرے کی جانب مڑ گئے۔ تمہیں صبح بتائیں گے میری جان، ابھی سو جاؤ۔ وہ اسے روم میں سلاتا واپس آئے تو بابا کو ٹی وی لاؤنج میں منہا کے ساتھ گپے مارتا دیکھ سر پکڑ گیا۔ بابا جان آپ کو آرام کرنا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ اشفاق صاحب کو بھی روم میں چھوڑتا تو منہا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اس کے قریب آتا وہ ذرا سا جھک کے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کے لٹ کو پیچھے کرتا مسکرایا۔ آفت ہے پوری، ایک دل کیا وہیں چھوڑ دے، پر ضمیر نے گوارا نہ کیا اور پھر دل کی سنتا آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ نازک وجود اس کے سینے میں چھپ سا گیا تھا۔ نیند کی شاید بہت پکی تھی جو بستر پہ لٹانے سے بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ زوار نے اس پہ کمفرٹر کو درست کرتے ایک بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی اور لائٹس آف کرتے لیمپ آن کرتا وہ شاور لینے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو منہا گہری نیند میں تھی۔ اس کے قریب ہی لیٹتا وہ اسے نہارنے لگا۔ آج اسے ایک دن میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اچانک ہی یہ لڑکی اس کی زندگی میں آن دھمکی تھی۔ اس کا نڈر انداز ہی زوار کو بھایا تھا۔ دھیرے سے وہ اپنی آنکھیں بوند گیا کہ کچھ ہی پل میں منہا اس کے سینے پہ سر رکھ کے اسے حق کر گئی۔ اف لڑکی، تم میرا ہارٹ فیل کروا کے دم لو گی۔ زوار نے بھی اس کی جانب مڑتے اسے اپنی باہوں میں بھینچا اور لبوں کو اس کی گردن پہ ٹریس کیا۔ بہت مشکل پہ خود پہ قابو رکھ پانا، وہ بھی اس محرم کی ہوتی رات کی تنہائی میں، پر خیر کوئی بات نہیں، سارے بدلے پورے کر لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا مسکراتا خود بھی تھکا ہارا نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ کیسی گزری رات۔ صبح صبح منہا کی آنکھ کھلی تو پہلے تو وہ سوچ میں گم ہو گئی کہ وہ کہاں ہے، پھر سامنے ایس پی زوار کو تیار ہوتا دیکھ اس سے سب یاد آ گیا۔ ارے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ ایک دم اٹھ کے اس کے پاس آ گئی۔ آئی تھنک پولیس اسٹیشن، وہ اپنا والٹ اٹھاتا بولا۔ ارے بھیا، شادی کی پہلی صبح ہے، پہلی صبح کون جاتا ہے کام پہ؟ آئی مین پولیس اسٹیشن، آج تو ولیمہ ہوگا نا ہمارا۔ منہا کی زبان سے اچانک ہی پھسل گیا۔ اور ریئلی، پہلی بات، شادی کی پہلی صبح اس بات کا احساس نہیں جاگ رہا کہ میری شادی ہو گئی، کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے منہ بنا کے بولا۔ دوسری بات ولیمہ تو وہ تو اسی صورت دو گی نا جب سہاگ رات مناؤں گا۔ وہ اس کے کان میں جھک کے سرگوشی کرتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ استغفار،
ضروری تو نہیں، میں اور آپ ایک بستر پہ سوئے، اس پہ ولیمہ دینا بنتا ہے۔ منہا نے اپنا دماغ لڑایا۔ اچھا، ہم ایک بستر پہ سوئے ہیں اس لیے نہیں بنتا، ایک بستر پہ دونوں ایک دوسرے کو جگاتے تو بنتا تھا۔ آج ایس پی بھی بڑے دھڑلے سے جواب دے رہا تھا۔ ہاں تو آپ مجھے جگا دیتے، میں جاگ جاتی۔ منہا نے نظریں چراتے کہا۔ زوار شاہ کے چہرے کو مسکان نے چھو۔ آج ساری رات جگاؤں گا، منظور ہے؟ وہ آنکھوں میں نے خیزی لی اسے دیکھتا بولا۔ منہا کے دل کی سپیڈ اچانک ہی بڑھے۔ تم اوکے کرو پھر ولیمے کا کچھ سوچتا ہوں۔ اسے گھبراتا دیکھ وہ بولا تو منہا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے بہت سی راتیں جا کے گزارے ہیں۔ جب جب پھپھو ہاتھ اٹھاتی تھی وہ رات میری جاگ پہ مما بابا کو یاد کرتے کرتی تھی۔ اچانک وہ افسردہ ہوئی۔ زوار بھی ایک دم چپ ہو گیا۔ اس کے گال پہ بہتے آنسو دھیرے سے پہنچے۔ ڈونٹ وری، میرے ہوتے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے ایک مان، ایک بھروسہ بخش رہا تھا۔ جانتی ہوں، ایس پی ہے نا، بہت بہادر ہے، تبھی تو آپ کو چنا۔ وہ اس کے کالر جھاڑتی مدھم سا مسکرائے۔ آج رات کے بعد تو مجھے اور بھی بہت سے خطاب دو گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے باہر نکلا۔ منہا کے چہرے پہ گلال بکھرا تھا۔ زوار نے اپنے اثر و رسوخ سے منہا کے گھر کے اور جائیداد کے بارے میں سب انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ وکیل سے مل کے کاغذات مرتب کیے اور سب کچھ منہا کے نام پہ تھا۔ یہ کاغذات کلیئر کرتے ہوئے ایک بار پھر منہا کے گھر ریٹ مار چکا تھا، پر اس بار اس کی پھپھو اپنی فیملی سمیت غائب ہو گئی تھی اور یقیناً یہ سب راتوں رات ہوا تھا۔ پولیس انہیں ڈھونڈ رہی تھی پر ان کا جانا ہی مناسب تھا۔ رات کو ولیمے کا فنکشن بہت بڑی مارکی میں ارینج کیا گیا۔ منہا کی طرف سے وہی چار اس کے دوست آئے تھے، جبکہ رحاب ان کو دیکھتے خود کو روک نہ پایا۔ شاباش، میں نہیں پٹا تو میرے بھیا کو پٹا لیا۔ اوف، اس کا منہ تو بند کرو۔ زبیر سارے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس نے منہا نے دھیرے سے زبیر سے کہا تو زبیر رحاب کو وہاں سے نیچے لے گیا۔ اسٹیج پہ منہا زوار کے سنگ بیٹھی بے انتہا خوش تھی۔ دونوں پہ بے انتہا روپ آیا تھا۔ دونوں نے اپنا فوٹو شوٹ کروایا، جس میں زوار کی تو ذرا مرضی شامل نہ تھی پر منہا کا بہت دل تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر زوار نے وہ سب کیا جو اسے پسند نہ تھا۔ رات کو منہ دکھائے میں اس نے اس کے گھر کے کاغذات اسے تھمائے۔ سب کچھ اس کے نام تھا اور اب اس کی ملکیت میں۔ یہ سب ایک دن میں کیسے کر لیا؟ وہ بڈھی چڑیل، وہ کہاں گئی؟ بری بات ہے، ایسے نہیں بولتے کسی کو۔ ویسے وہ فرار ہیں فیملی سمیت۔ ان کے شوہر نے جو کرپشن کی ہے پوری فیملی رگڑی جائے گی۔ خیر تم اب سے اپنے گھر جب چاہے جا سکتی ہو، اور رہنا اب تم نے یہی ہے میرے پاس۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرا گیا۔ لیکن مجھے آپ کے دل میں رہنا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے نئی فرمائش کر کے۔ کیا تم نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی؟ زوار نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہ حد ہو گئی، آپ سے نکاح کر لیا، آپ کے ساتھ رات کو ایک بستر پہ سو گئی، آپ پہ خود سے زیادہ بھروسہ کر لیا، آج ولیمہ بھی کر لیا، آپ کے لیے دلہن بن کے سجی سنوری بیٹھی ہوں، اور آپ کو یہ پڑی ہے کہ اپنے دل میں جگہ دو۔ وہ اینڈ پہ گنگنا گئے۔ پر ہم تو بس ایک ہی بات کہیں گے۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑی۔ پہلے کبھی نہ ہم نے کہا۔ لو آج صنم یہ کہتے ہیں، ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں اور آپ ہمارے دل میں۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھتے زوار کے دل میں انگنت جذبات جگا گئی۔ دھیرے سے لائٹس آف کرتا وہ اس پہ صاف فگن ہوا۔ دونوں نے دل سے ایک دوسرے کو اپنا لیا تھا، اور یہی اللہ کا معجزہ تھا کہ کہاں وہ پلی بڑھی، کہاں وہ پلہ بڑھا۔ دونوں کیسے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ بات سنیں، ہم ہنی ہون پہ کہاں جائیں گے؟ اچانک یہ منہا کی زبان میں کھجلی سٹارٹ ہوئی۔ پہلے ہنی اور پھر مون جائیں گے، اس کے بعد ہنی مون کا بھی سوچ لیں گے۔ وہ اس کو جواب دیتا اس کے لبوں پہ ایک دم قابض ہوا کہ مبادہ پھر سے کوئی بات نہ کر ڈالے۔ منہا تو اس ایس پی کی پھرتیاں ہی دیکھتی رہ گئی۔ ختم شد۔